بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت النبی کے سلسلے میں یہ عرب کے اخلاقی حالات کے تعارف کے حوالے سے انشاءاللہ ہماری آخری مجلس ہے، اور آج ہی انشاءاللہ وقت اگر ملے گا تو انشاءاللہ خاندان نبوت کے حوالے سے ہماری بات اللہ کی رحمت سے شروع ہو جائے گی۔ اس زمانے میں عرب دنیا کی اخلاقیات کس مقام پر تھی؟ پچھلے سبق میں یا پچھلی ملاقات میں عربوں کے ایک وصف کے متعلق ذکر کیا گیا تھا کہ ان میں 100 خرابیوں کے باوجود اور پیچھے جو خرافات ذکر ہوئی ہیں، شرکیات ذکر ہوئی ہیں، تکلفات ذکر ہوئے ہیں، کئی قسم کے معاملات ذکر ہوئے ہیں، بہرحال ان کے ساتھ ساتھ ایک بات ان میں کرم و سخاوت کی تھی، اس پر وہ فخر کیا کرتے تھے اور خوب سخاوت کیا کرتے تھے۔ عرب شعراء سخاوت کے حوالے سے اشعار کہا کرتے تھے، اور شاعر جیسے کہ اپنے آپ کو نمایاں کر کے پیش کرتا ہے، اپنی تعریفیں کرتا ہے، تو ہم عرب شعراء کے کلام میں یہ دیکھتے ہیں کہ عرب شعراء اپنی تعریف کرنے جاتے ہیں تو اس میں سخاوت کا تذکرہ کرتے ہیں کہ میں بڑا سخی ہوں، اور جب کسی کی شان بڑھانے جاتے ہیں تو بھی اس کی سخاوت کا تذکرہ کرتے ہیں۔ حتیٰ کہ انہوں نے انگور کا نام کرم رکھا ہوا تھا۔ آج بھی حدیث میں انگور کا نام کرم ہے، انگور کا نام کرم ہے۔ کرم سخاوت کو کہتے ہیں، عزت و اکرام کرنا، مہمان نوازی کرنا، خرچے کرنا، دسترخوان کو وسیع کرنا، اور انگور سے بنی شراب کو وہ بنت الکرم کہتے تھے، کرم کی بیٹی، کیونکہ شراب پینے کے بعد بندہ اپنے حواس میں نہیں ہوتا، اور جب اپنے حواس میں نہیں ہوتے تھے تو وہ خوب سخاوت کرتے تھے، وہ بہت سارے جانور ذبح کر دیتے تھے، دعوتوں میں اڑا دیتے تھے، بہت سارا پیسہ لٹا دیتے تھے، ہوش میں کیونکہ نہیں ہے، اس لیے وہ اس سخاوت پر فخر کیا کرتے تھے، اس سخاوت پر فخر کیا کرتے تھے۔ صحیح بخاری کتاب الطلاق میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ایک بڑی ایمان افروز حدیث ہے، انشاءاللہ بخاری کے اسباق میں کبھی آئے گی انشاءاللہ۔ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 خواتین کا تذکرہ کیا، شاید اہل یمن کی یہ خواتین ہیں۔ بڑا بلیغ بیان ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس میں بہت سارے غریب الفاظ ہیں، اور خواتین اور گھر کے بسیرے اور آداب اور دو خاندانوں کا میل ملاپ، خاوند کے حقوق، ازواج کے حقوق، اولادوں کے حقوق، بہوؤں کے ساتھ رویہ، ساس کے ساتھ رویہ، اس حوالے سے سینکڑوں تعلیمات ہیں بلا ہے اس ایک حدیث میں۔ جب سے موقع آئے گا تو اس پر ہم انشاءاللہ بات کریں گے۔ ان خواتین میں سے ایک خاتون نے اپنے خاوند کی بڑی تعریف کی، ام زرع نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام زرع کا تذکرہ کیا، اور ام زرع نے اپنے خاوند کی تعریف کی، اور اس کی والدہ کی تعریف کی، اس کے بیٹے کی تعریف کی، اس کی ماں کی تعریف کی، اس کے گھر کے نوکروں کی تعریف کی۔ ام زرع نے بڑی تعریف کی اپنے خاوند کی، اس کے باوجود کہ ابو زرع نے یعنی اس کے خاوند نے ام زرع کو طلاق دے دی، اس کے باوجود کہ ابو زرع نے طلاق دے دی تھی، اور ام زرع کی آگے جا کر کہیں شادی ہوئی، جس شخص سے شادی ہوئی وہ بھی بڑا عظیم آدمی تھا، وہ بھی بڑا سخی تھا، وہ بھی بہت امیر آدمی تھا، لیکن پھر بھی یہ عورت باقی سب تمام عورتوں میں بیٹھے ہوئے وعدہ کرتی ہے کہ اپنے اپنے خاوندوں کی ہم صفتیں بیان کریں گی اور نہیں چھپائیں گی۔ تو ام زرع نے پھر بھی طلاق دینے والے خاوند کی تعریف، جس نے طلاق دے دی تھی اس کی تعریف کی، اور تعریف کرتے کرتے اور جو اس کی صفتیں بیان کی نا، ان صفتوں میں ایک صفت یہ بیان کی کہ وہ بڑا سخی ہے، وہ بڑا سخی ہے، کھلے ہاتھ والا ہے، کھلے دل والا ہے، زیورات کے ساتھ میرے کانوں کو اس نے بوجھل کر دیا ہے، ہاروں کے ساتھ میرے گلے کو اس نے بوجھل کر دیا ہے، میرے گھر کو جانوروں حیوانات سے بھر دیا ہے، میرے استقبال میں گھوڑوں کے ہنہنانے کی اتنی آوازیں ہوتی ہے کہ میں حیران۔
میں غریب گھرانے سے آئی تھی اور یہاں تو جناب اس نے اتنا کچھ مجھے دیا، اتنا کچھ دیا، گویا سخاوت عربوں کے یہاں ایک پسندیدہ چیز ہے۔ یہ دراصل ایک بحث ہے اور یہاں ہمارے مصنف نے اس پر بات بھی کی ہے۔ کہتے ہیں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ جزیرۃ العرب، عرب اقوام میں سے اللہ نے انسانی رہنمائی کے لیے فرد کا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب کیا۔ ان میں ایسی کون سی صفات ہیں جو باقی اقوام سے مختلف ہے، جو باقی اقوام سے مختلف ہے؟ تو ان صفات کا یہاں یہ ایک ضمنی تذکرہ ہے، آگے مفصل تذکرہ ہوگا۔ تو مصنف کہتے ہیں کہ یہ صفات تھی، اگرچہ کیونکہ کوئی آسمانی رہنمائی کی بنیاد پر تو تھی نہیں، کوئی سخی ہے تو اپنی فطرت کی بنیاد پر ہے، کوئی سچا ہے تو وہ اپنی فطرت کی بنیاد پر ہے، کوئی وعدہ وفا ہے تو وہ اپنی فطرت کی بنیاد پر ہے، کوئی غیرت مند ہے تو وہ اپنی فطرت کی بنیاد پر ہے۔ تو یہ صفات کیونکہ انسان کی اپنی مرتب کرتا ہوتی تھی تو ان میں تھوڑی سی اصلاح کی ضرورت ہوتی تھی۔ کبھی انتہا سے آگے نکل جانا غیرت کے نام پر، کبھی حد سے آگے نکل جانا سخاوت کے نام پر۔ تو معمولی اصلاح کے ساتھ یہ صفتیں بنیادی طور پر بڑی اچھی تھی، کسی ایک انسان میں اگر ہو تو وہ انسان بہت سارا فائدہ مند ہوتا ہے۔ تو رب تعالیٰ نے ان صفات کے پیش نظر انہی اقوام میں بعثا فی الامیین رسولا منہم، انہی اقوام میں اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب کیا کہ ان قوموں کی عادات کی بہت ساری اصلاح کی ضرورت تھی، لیکن ان میں جو یہ صفتیں ہیں انہیں تھوڑی سی وحی کی رہنمائی کی چمک کے ساتھ انہیں سنوار کر، ان کی کوتاہیوں اور غلطیوں کو ٹھیک کر کے انہیں دنیا کی بہترین اور عمدہ ترین قوم انہیں بنایا جا سکنا آسان۔ اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں، پتہ نہیں یہ بات ہمارے وضو سے کس حد تک تعلق کرتی ہے، لیکن آپ حج پر جاتے ہیں، آپ عمرے پر جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ بار بار لے جائے، حج پر جو آپ گئے ہیں، عرفات کا دن آپ یاد کیجئے، دنیا میں اللہ کی زمین پر اتنی سخاوت کہیں بھی نہیں۔ آج بھی اس گئے گزرے دور میں کہ جب انسانیت لقمے لقمے کے لیے ترس رہی ہے اور مال بھائیوں، اولادوں اور برادریوں کے درمیان ٹوٹ پھوٹ کا ذریعہ بنا ہوا ہے، ان ایام میں بھی ہم وہاں یہ منظر دیکھتے ہیں کہ دینے والا منتیں کر رہا ہو، منتیں، وہ اپنی طرف کھینچ رہا ہے، وہ اپنی طرف کھینچ رہا ہے۔ یہ سخاوت کی فطرت ہے جو اللہ رب العزت نے ان میں رکھی ہے۔ ایک فرد کو کھانے کی ضرورت ہوتی ہے، وہ کبھی بھی ایک کا کھانا حاصل نہیں کرتا ہے، وہ جب آتا ہے تو وہ 2 4 6 بندوں کا ساتھ لے آتا ہے۔ تکلفات بالکل بھی نہیں ہے، راستوں میں فٹ پاتھ پر سفرے بچھا کر وہیں بیٹھ جاتے ہیں، کھا لیتے ہیں، ہاتھ صاف کرتے نکل جاتے ہیں، کوئی کسی قسم کے تکلفات کی اضافہ۔ اگرچہ ہر قوم میں اچھائیاں برائیاں ہوتی ہیں اور ہم برائیاں دیکھنے کے مکلف نہیں ہیں، میں تو صرف ایک اشارہ دے رہا ہوں۔ اس خاطر آپ حرم کے شہر میں داخل ہوتے ہوتے 6 بندے آپ کو ملتے ہیں، کوئی آپ کو جوس کا پیکٹ دیتا ہے کہ جی یہ میری طرف سے قبول کر لے، اور کوئی کھجور کا پیکٹ دیتا ہے کہ چلیے یہ آپ لے لیجئے، اور کوئی آپ کو کوئی اور چیز دیتا ہے، کوئی آپ کو خوشبو لگا رہا ہوتا ہے کہ جی آپ، یہ وسعت ظرف ہے، یہ وسعت ذہن ہے، یہ قلبی وسعت ہے۔ تو یہ ان اقوام میں اللہ رب العزت نے ودیت فرمائی۔ پھر اسلام کی تعلیم نے اسے 4 چاند لگا دیے، اسلامی تعلیمات نے اسے 4 چاند لگا دیے۔ الحمدللہ حاجی جایا کرتے تھے، اب تو خیر حالات بدل گئے ہیں، ورنہ حاجی جایا کرتے تھے، وہ مہینہ 6 مہینے، مولانا ضیاء الرحمن صاحب ہمارے دوست ہیں، وہ 6 مہینے گئے، کہتے میں حرم میں رہا، نہ مکان کرائے پر لیا اور نہ روٹی کا کوئی خرچہ، نہ کسی سے کوئی مانگا، نہ کسی سے کچھ مانگا، حرم میں سو جاتے تھے۔ پرانی بات ہوگی نا، حرم میں سو جاتے تھے، باہر سفرے لگ جاتے تھے، کھانا دسترخوان لگ جاتے تھے، وہاں سے کھانا کھا لیتے تھے، فارغ ہوئے اور پھر حرم میں آ گئے۔ ہمارے بزرگ تھے، وہ سال میں روپیہ 10 روپے اکٹھے کرتے تھے، ٹکٹ کے پیسے بس اکٹھے کرتے تھے، 2 سوٹ ساتھ لیتے چلے جاتے، ہر سال عمرہ کر کے آتے، نہ کرایہ نہ کوئی اور خرچہ ہوتا تھا،
وہ کہ بس حرم میں چلے جاتے ہیں، وہاں کھجور کھانے کو مل جاتی، کھاتا پیتا تو پتہ گھر میں رہتا ہے، بس کھجور کھا لی، پانی پی لیا اور حرم میں پڑا رہا۔ اتنے دن اللہ نے دیا ہے ان سے پیدا۔ سبحان اللہ۔ یہ عربوں میں سخاوت کا جو عنصر تھا، جو ان کی صفت تھی، یہ سبب بنی عربوں میں انتخاب نبوت کی۔ مصنف کے قول الفاظ آگے پیچھے ہو سکتے ہیں اور بات سمجھ آنے والی ہے۔ اسی طرح ان میں ایک صفت عہد کی پاسداری تھی، زبان کی ہے اور زبان پر پختہ ہے، عہد کیا ہے اور عہد پر پختہ رہے۔ وعدہ خلاف اس معاشرے میں ان لوگوں میں معزز نہیں سمجھا جاتا۔ زبان دینے کے بعد بندہ جان پر کھیل جاتا تھا اور بندہ زبان سے پیچھے نہیں ہٹا کرتا تھا۔ اگرچہ دوسری مثالیں بھی اقوام میں مل سکتی ہے، لیکن عمومی بات بہرحال یہی تھی۔ اس کا میں نے کل پرسوں درس میں ذکر کیا ہے۔ آپ دیکھیے سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بدر کے ایام میں باپ بیٹا دونوں آ رہے ہیں، لشکر قریش کے ہاتھ لگ گئے، انہوں نے پہچان لیا یہ تو مسلمان ہیں، یہ جا رہے ہیں، انہیں ہم چھوڑیں گے، یہ کل میدان میں ہمارے خلاف لڑنے آ جائیں گے، اس لیے انہیں گرفتار ہو گئے۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم نے ان سے کہا کہ بھئی ہمیں چھوڑ دو، انہوں نے کہا چھوڑ دیں تو اپنے خلاف 2 سپاہیوں اور 2 فوجیوں کو ہم آزاد کریں گے، کل تم ہمارے خلاف لڑنے آؤ گے، ہم نہیں چھوڑیں گے۔ حذیفہ بن یمان کہتے ہیں ہم نے وعدہ کر لیا کہ ہم کل کی جنگ میں تمہارے خلاف لڑنے نہیں آئیں گے، ہم کل کی جنگ میں تمہارے خلاف لڑنے نہیں آئیں گے، تو ہمیں چھوڑ دو۔ انہوں نے کہا وعدہ، انہوں نے چھوڑ دیا۔ آپ اندازہ کریں، انہوں نے چھوڑ دیا کیونکہ حذیفہ اور حذیفہ کے والد نے زبان کی، بس زبان کی اتنی پاسداری تو ان کے یہاں سمجھی جاتی تھی کہ جنگ کے حالات میں دشمن کے 2 مضبوط مستحکم سپاہیوں کو چھوڑ، جو جان تلی پر رکھ کر رسک لے کر خطرات مول لے کر مسلمانوں کی مدد کرنے والے تھے۔ یہ دونوں کمانڈر تھے، ان کے متعلق بات ہوئی تو پھر اسی میں ہی بات رک جائے گی۔ تو انہوں نے کیوں چھوڑا؟ اس لیے چھوڑا کہ بے زبان ہو کر، انہیں تسلی تھی زبان کر گئے ہیں تو پیچھے یہ نہیں ہٹے گی، زبان کر گئے ہیں تو یہ پیچھے نہیں ہٹے گی۔ ایسے ہی ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہتے ہیں میں آیا، ہم نے آ کے بتایا زبان کر رہے ہیں، اب آپ کا کیا حکم ہے؟ کیونکہ ہر حکم سے اونچا حکم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے نا، آپ کا کیا حکم ہے؟ آپ یک طرفہ فیصلہ دے دیں تو ہم گناہگار بھی نہیں ہوں گے۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، نفع ہو یا نقصان ہو، تم نے بت پرستوں سے مشرکین سے زبان کیا کہ جنگ میں نہیں آؤ گے، جاؤ تم واپس چلے جاؤ، ہم وعدہ توڑ کر تمہاری مدد حاصل کرنے کے لیے تیار۔ پھر آپ دیکھیے ہجرت کا جو سفر ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری مینجمنٹ تھی، پوری تیاری تھی۔ دن کے وقت دارالندوہ میں انہوں نے میٹنگ کی، میٹنگ میں یہ طے ہوا آج رات حملہ کریں گے اور حملہ کر کے اس معاملے کو نعوذ باللہ ختم کر دیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیں گے، یہی طے ہوا تھا، یہ طے ہو گیا۔ اللہ نے وحی کے ذریعے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کر دیا اور حکم دیا کہ آپ تیاری کریں اور آج رات آپ اپنے بستر پر نہ لیٹیں نہ سوئیں، آج مکہ چھوڑ دیں، مکہ چھوڑ۔ دوپہر کا وقت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرے مبارک پر کپڑا لپیٹے ہوئے دوپہر کے وقت صدیق کے گھر آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اجازت مانگی، کہا کہ گھر والوں کو الگ کر دو، ایک خاص بات کرنی ہے، کہا آپ ہی کے گھر والے ہیں، آپ جو کہیں گے انشاءاللہ رازداری رہے گی۔ آپ نے فرمایا پھر تیاری کرو، ہجرت کا حکم آ گیا۔ صدیق کہتے ہیں میں نے کہا اکٹھے چلیں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں اکٹھے چلیں گے۔ کہا اللہ کے نبی میں نے 6 ماہ پہلے سے 2 اونٹنیاں تیار کی ہوئی تھی ہجرت کے سفر کے لیے، جب اجازت ملے گی تو اکٹھے جائیں گے۔ وہ 2 اونٹنیاں میں نے اس سفر کے لیے خاص طور پر تیار کی ہوئی تھی، تو انشاءاللہ ان پر جائیں گے۔ آپ نے فرمایا وہ قیمتاً میری ہوئی، وہ قیمتاً میری ہوئی، قیمت طے ہو گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب وہ منظور کر لیا کہ میں اونٹیوں کے ذریعے جائیں۔
طے کیا ہوا؟ طے یہ ہوا کہ یہاں سے نکلیں گے، یہ سفر کی 27 ہے، یہ سفر کی 27 ہے، جمعرات کا دن ہے، یہاں سے نکلیں گے اور غار ثور میں جا بیٹھیں گے، غار جبل ثور پر غار ثور ہے، وہاں جا بیٹھیں گے، 3 راتیں وہاں رہیں گے، 3 راتیں وہاں رہیں گے، اور سوموار کی رات کو وہاں سے ابن اریقط دونوں اونٹ لے کر آئیں گے۔ وہ گائیڈ تھے خفیہ راستوں سے اور ساحلی راستوں سے، وہ لے کر خفیہ انداز سے ہمیں مدینے تک پہنچائیں گے، یہ ان کی ڈیوٹی ہوگی، اور اس کی مزدوری انہیں وہی 2 اونٹ ملیں گے، وہ 2 اونٹ انہیں ملیں گے، ابن اریقط کو 2 اونٹ ملیں گے۔ ابن اریقط کے پاس وہ اونٹیاں چھوڑ دی گئی، ابن اریقط کے پاس وہ 2 اونٹیاں چھوڑ دی گئی۔ ابن اریقط کو بتا دیا گیا کہ سوموار کی رات کو پچھلے پہر غار ثور کے پاس آپ اونٹیاں لے کے آ جانا، آپ آ جانا، ہم وہاں سے روانہ۔ ابن اریقط وہیں اسی مکے میں رہتے ہیں، مشرک ہے، غیر مسلم، بت پرست ہے، وہیں مکے میں رہتا ہے ابن اریقط، اور طے ہو گیا، سواریاں اس کے گھر بندھی ہوئی ہیں۔ آپ اندازہ کریں کہ اگر پتہ چل جائے، بھنک لگ جائے مکے والوں کو کہ یہ ساتھ ملا ہوا ہے، تو ابن اریقط بچتا، لیکن روزی حرام نہیں کرتا، روزی حرام نہیں کرتا، زبان دے چکا ہے حلال کی، اس لیے مکے والے اعلان کر رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر 100 اونٹ، ابو بکر پر 100، 200 اونٹ نقد لو، ہمیں بتا دو کہاں ہیں، پکڑ کے دے دو، زندہ لاؤ یا دوسری حالت میں لے آؤ، ہمیں ان 2 بندوں کے بدلے 200 اونٹ ہم سے وصول کر۔ مکے میں اعلان ہو رہے ہیں، ابن اریقط وہی رہتا ہے، وہی وہ رہتا ہے، لیکن ابن اریقط نے نیت نہ بدلی، یہ 2 اونٹ بھی تو سنبھال، 200 اور بھی لے، اسے یہ خیال نہ آیا، اسے یہ خیال نہ آیا۔ اب گائیڈ کا کام تو خطرناک ہوتا ہے نا، گائیڈ کا کام تو خطرناک ہوتا ہے۔ ابن اریقط وعدے کے مطابق اونٹیاں لے آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوئے، وہاں سے روانہ ہوئے، مدینے تک پہنچے۔ ابن اریقط کو مزدوری 2 اونٹیاں ملی، اور اس نے اپنی نیت کو نہ بدلا، وعدے اور عہد کا اس حد تک خیال رکھا جاتا تھا۔ تو مصنف کہتے ہیں کہ یہ بھی ان کی اخلاقیات میں ایک نمایاں بات تھی، اگرچہ وعدہ توڑ دینا، پیسے کھا جانا، بات سے مکر جانا، یہ بھی خال لوگوں میں تھا، خال لوگوں میں یہ بات تھی، لیکن اوورآل بہرحال یہ لوگ وعدہ خلاف نہیں تھے، یہ لوگ زبان کے پکے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، پیچھے ہم نے حلف الفضول کا تذکرہ کیا ہوگا، حلف الفضول کہاں، وائل عبداللہ ابن عمرو ابن عاص ابن وائل نے 1 ارب تاجر کے پیسے کھا لیے، اس تاجر نے اربوں سے مدد مانگی، لوگ جمع ہوئے، انہوں نے پیسے نکلوا دیے، بعد میں میٹنگ کی کہ یہ تو روزانہ اس طرح ہو جاتا ہے، لوگوں کے پیسے کھائے جاتے ہیں، یہاں والے اجنبیوں کے پیسے کھا جاتے ہیں، تو کوئی مستقل حال کرو۔ کہا کیا حال ہے؟ کہا وعدہ کرو کہ آئندہ اگر کوئی ظلم کرے گا تو ہم سب مل کر اس کا انتقام اس سے لیں گے۔ یہ وعدہ ہو گیا، مظلوم کا ساتھ دیں گے، ظالم سے انتقام لیں گے۔ اس وعدے کو حلف الفضول کہتے ہیں، اس وعدے کو حلف الفضول کہتے ہیں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے 5 سال پہلے کا واقعہ ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندگی بھر کہتے رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے میں نے اس وقت جو وعدہ کیا تھا نا کہ ظالم کے خلاف مظلوم کی مدد کروں گا، آج قریش مکہ کے لوگ آئیں اور آ کے کہیں جی آپ نے وعدہ کیا تھا مظلوم کی مدد کا، لیں آپ مدد کریں، وعدہ پورا کریں، تو میں حاضر ہوں، میری زبان جو بعثت سے پہلے کی ہے میں آج بھی 30 سال کے بعد 25 سال کے بعد اس کا پابند ہوں، میں آج بھی اس زبان کا پابند ہوں، میں نہیں مکرتا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا۔ اسی طرح خودداری اور عزت نفس،
یہ بھی ان کے اوصاف میں ایک ممتاز وصف ہے جو بتایا جاتا ہے کہ عربوں میں پایا جاتا تھا، خوددار تھے، غیرت مند تھے، اور بے غیرتی کے کاموں سے عموماً وہ اپنے آپ کو دور رکھا کرتے تھے۔ یہ سیدنا زید بن عمرو بن نفیل کے بارے میں بخاری میں آتا ہے، ہم نے کبھی ذکر کیا ہوگا کہ یہ شخص اگرچہ بت پرستوں کے درمیان رہتا ہے، بت پرستی سے نالاں ہے، اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرتا ہے، اور شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت تک آئی نہیں تھی، آگاہ نہیں ہے۔ ارد گرد جہاں بھی اسے پتہ چلتا کہ فلاں گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے، فلاں گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے، تو زید بن عمرو بن نفیل وہ وہاں چلے جاتے، دروازہ کھٹکھٹاتے، بچی کا باپ باہر آتا، اسے مبارکباد دیتے اور اس سے کہتے کہ آپ کا کیا پروگرام ہے، بیٹی کو زندہ دفن تو نہیں کرنا آپ نے؟ اگر وہ کہتا کہ نہیں میرا پروگرام ہے، میں نے زندہ دفن کرنا ہے، تو وہ منت کرتے کہ یہ بچی مجھے دے دو، میں پالوں گا، پوسوں گا، بڑا کروں گا اسے، اس کے سارے خرچے میں اٹھاؤں گا، جب بڑی ہو جائے گی تم اپنی بچی کو واپس لینا چاہو گے تو میں دے دوں گا، تم اپنی بچی کو واپس لینا چاہو گے تو میں دے دوں گا، اور تم چاہو گے کہ میرے پاس رہے تو میں اس کا گھر خود بسوا دوں گا، اس کی شادی کا بندوبست کر دوں گا، تم قتل نہ کرو اسے، تم اسے قتل نہ کرو۔ یہ بھی خودداری کی ان کی صورتیں ہیں۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا نا، ام سلمہ کہتی ہیں ہجرت کی اجازت مل گئی، اور سب سے پہلے میرے خامد نے ہمارے گھرانے نے ہجرت کا ارادہ کیا، ہمارے گھرانے نے ہجرت کا ارادہ کیا، سامان باندھا، سواری تیار کی، سامان باندھ کے مجھے میرے خامد نے اونٹ پر بٹھایا، میرا بچہ میری گود میں ہے، ہم روانہ ہو گئے۔ ہم جب مکے سے باہر نکلے تو میرے سسرالیا میرے میکے آ گئے، انہوں نے میرے خامد سے کہا کہ ہماری بچی کو کہاں لے کے جا رہے ہو؟ کہا جی ہم یہاں سے جا رہے ہیں، مکہ چھوڑ کے مدینے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا جاتے ہو تو جاؤ، ہماری بچی کو چھوڑ دو، ہماری بچی کو ساتھ نہ لے جاؤ۔ وہ زبردستی مجھے لے گئے واپس۔ اب مجھے جب وہ لے کے جا رہے تھے تو میرے سسرالیوں کو غصہ آیا، ان پر میرے سسرالیوں کو غصہ آیا، انہوں نے کہا اپنی بچی لے جاؤ، اس بچی کی گود میں جو بیٹا ہے سلمہ، وہ تو ہمارے بچے کا بیٹا ہے، ہمارے نوجوان کا بچہ ہے، اور سلمہ ہمیں اسے تم کیوں لے کے جاؤ؟ انہوں نے سلمہ چھین لیا، اور میرے میکے والوں نے مجھے، اب دیکھتے ہی دیکھتے میں الگ، میرا بیٹا الگ، میرا خاوند الگ، میرے خاوند مدینے چلے گئے، میں اپنے میکے میں ہوں، میرا بیٹا مجھ سے دور ہے، وہ میرے سسرال میں ہے، اپنے والد صاحب کے ایک خاندان میں ہے، اور اس کا والد مدینے میں ہے، پوری فیملی بٹ گئی۔ سال گزر گئے، سال گزر گئے، سال کے بعد ایک دو بندوں کو ترس آیا، انہوں نے کہا کیوں اس بیچاری کو یہاں گھر سے دور، بچے سے دور کر کے بیٹھے ہوئے، جانے کی اجازت دے دو، جانے کی۔ اس نے بھاگ دوڑ کی، انہوں نے کہا چلو جاتی ہے تو ہماری طرف سے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اس نے آ کے مجھ سے کہا کہ انہوں نے اجازت دے دی ہے، اب موقع کو غنیمت سمجھو، نکل مدینے جاؤ، مدینے چلی جاؤ۔ میں تیار ہو گئی، میں نے کہا کہ میں بیٹے کے بغیر کیسے جاؤں، میں بیٹے کے بغیر کیسے جاؤں، میرا بیٹا بھی مجھے لا دو۔ اس نے خیر بھاگ دوڑ کی اور مجھے بیٹا بھی لا دیا۔ میں نے موقع کو غنیمت سمجھا اور میں اکیلی مکے سے مدینے کی طرف روانہ ہوں، میں اکیلی مکے سے مدینے کی طرف روانہ ہوں۔ فرماتی ہے کہ میں جب باہر نکلے تو ایک صاحب نے دیکھا، انہوں نے کہا کہ ہمارے قبیلے کی عورت اور اکیلی سفر کر رہی ہے، یہ ہماری غیرت مندی کے خلاف، یہ ہمارے شرف کے خلاف، عورت ذات ہے، اکیلی سفر کرے، راستے میں 100 مصیبتیں ہیں، اس کی حفاظت کا کیسے بندوبست ہوگا، یہ شرف کے خلاف۔ بندہ مسلمان نہیں ہے، بندہ مسلمان نہیں ہے، غالباً عثمان ابن طلحہ اس طرح کا نام ہے، آگے واقعہ آئے گا۔ بندہ مسلمان نہیں ہے لیکن اس کی غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ عورت محفوظ ہو،
औरत महफूज। वो आ गया, उसने आके मेरे ऊँट की लगाम पकड़ी, उसने कहा बीबी कहाँ? मैंने कहा मदीने। कहा अकेली जा रही हो? मैंने कहा हाँ। कहा नहीं अकेले मुनासिब नहीं है, मैं तुम्हें छोड़ के आता हूँ। कहती है बड़ा गैरतमंद और शरीफ नफ्स इंसान मैंने देखा। उसका तरीका ये था कि लगाम पकड़कर ऊँट की चलता रहता, जहाँ आराम करना होता ऊँट को बिठाता, तो दूर किसी दरख्त के नीचे जाके सो जाता। और जब जाने का टाइम होता कि ऊँट बिठाता, खुद चला जाता, मैं बैठ जाती, फिर महाल पकड़ता। यूं सफर गुजरता गया। जब कुबा की बस्ती के पास पहुंचा और कुबा वालों के घर नजर आने लगे तो कहा कि इस बस्ती में आपके खामद रहते हैं, अल्लाह आपको बरकत दे, आप जाए। और बंदा वापस आ गया। ये उनकी अखलाकियात की बहरहाल एक सूरत। सैयदना अबू सुफियान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जिक्र किया है ना बुखारी में, बदुल वही में, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह नकल करते हैं कि हिरकल ने मुझसे सवालात किए। सवालात से पहले उसने मुझे आगे बिठाया, मेरे साथियों को पीछे बिठाया और साथियों से कहा कि अगर ये गलत जवाब दे तो टोक देना, अगर ये गलत जवाब दे तो टोक देना कि ये गलत जवाब दे रहे हैं। कहते हैं उसने ये वादा ले लिया, लेकिन मुझे यकीन था कि ये लोग मुझे टोकेंगे नहीं, झुटलाएंगे, दरबार में मुझे गंदा नहीं करेंगे। ये मुझे 29 मुद्दों पर तसल्ली थी। कहते फिर भी मैंने गलत बयान कोई भी नहीं। 11 सवाल उसने किए थे, इंशाल्लाह मौका आएगा पढ़ेंगे हम। 11 सवाल उसने किए थे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से। ये सीरत कॉन्फ्रेंस है, ईसाइयों के दरबार में हो रही है। इसके खतीब भी गैर मुस्लिम है, इसके सामीन भी गैर मुस्लिम है, और टॉपिक है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तारुफ। 11 सवाल उसने किए, मैंने एक सवाल का भी गलत जवाब नहीं दिया, सारे सच्चे जवाब दिए, जबकि मुझे तसल्ली थी कि इनमें से कोई भी मुझे झुठलाएगा नहीं। लेकिन मैंने फिर सच्चे जवाब क्यों दिए? इसलिए कि मैं अगर झूठ इनके सामने बोलता तो मक्के में आकर मैं इन्हें मुंह दिखाने के काबिल ना होता कि किस मुंह से मैं इनका सरदार हूँ। इन्होंने तो आकर कह देना था कि ये साहब झूठ भी बोलते हैं, मेरी सरदारी चली जाती, मेरी इज्जत चली जाती, इसलिए मैंने झूठ नहीं बोला। अज़म के पुख्ता थे, जो बात ठान लेते थे उस पर नस्लें कटवा देते थे, पीछे नहीं हटा करते थे, बहादुर थे और सखावतें अपनाया करते थे, इज़्ज़त नफ्स का बाज़ दफ़ा ख्याल रखा करते थे, बहुत सारे तकल्लुफ़ात से दूर थे, सादगी पसंद थे, सच्चाई, अमानतदारी और वादा वफाई, ये चीज़ें ओवरऑल उन लोगों में मौजूद थी। मुसन्निफ़ कहते हैं हमें ये लगता है कि ये सिफ़तें अगरचे कहीं कहीं जाकर झोल खाती थी और कहीं कहीं जाकर इन सिफ़तों में वो गुलूस का मुज़ाहरा करते थे और हद से तजावुज़ कर देते थे गैरत के नाम पर, वादा वफाई के नाम पर। तो लेकिन ओवरऑल ये सिफ़तें बड़ी अच्छी थी, इसलिए इस्लाम ने नबुव्वत का इंतखाब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस कौम में किया और इसके पीछे इस तरह की हिकमतें थी। यहाँ मुआसना, मुकारना, तारुफ, उस वक्त के हालात, उस वक्त के इक़्तिसादी हालात, अखलाकी हालात, माशरती हालात, वहाँ का रख रखाव, जज़ीरतुल अरब का जोग्राफ़िकली जो मौका महल है, ये सारी तफसीलात यहाँ मुकम्मल हुई। एक मंजरनामा वो सामने आ गया कि वो क्या हालात थे कि जब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के की सरज़मीन पर अपनी आँखों को खोला और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत के दौरानिए में वहाँ के क्या हालात हुए, कितना फ़र्क आया, ये बात वाज़ेह रखने के लिए ये सारी तमहीद थी। अगला बाब इंशाअल्लाह ख़ानदान नबुव्वत का है। बराह रास्त अब तारुफ़ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिलसिला इंशाअल्लाह शुरू होता है। इंशाअल्लाह अगला सबक हमारा
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नसब है जो, वो आदम अलैहिस्सलाम तक, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नसब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर आदम अलैहिस्सलाम तक 3 हिस्सों में उन्होंने तकसीम किया है। मेरे सामने जो सफ़ा है, इंशाअल्लाह यहाँ से हम इंशाअल्लाह इसे पढ़ेंगे और इसकी इस्तिनादी क्या हैसियत है इस पर बात करते हुए अब इंशाअल्लाह ख़ानदान नबूवत का तारुफ कराते हुए इंशाअल्लाह आगे चलेंगे। सुभानकल्लाहुम्मा